ایک اہم سوال آج کا جو کہ سامنے آیا، اس میں ایک چیز ہے کہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے حمزہ زبر آ، نون زبر نہ پڑھنا ہے یا نون زبر الف نا پڑھنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ واسا یہ توان توا کے بعد جو الف ہے، یہ الف کیا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہی سوال ہے نا۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں پہلے اس بات کی کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے نورانی قاعدے میں پڑھا نون۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں پر بھی نون کے بعد الف ایسے آئے گا، اگر اس سے پہلے ایسے حمزہ آ جائے، الف اور اوپر زبر ہو، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اگر اس طریقے سے حمزہ آ جائے تو نون کے بعد والا الف ہم نے بالکل نہیں پڑھنا۔ یہ میں تجوید کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے اگر سمپلی آپ چھوٹے بچے کو پڑھا رہے ہیں تب آپ تفصیل سے بات نہیں کریں گے، آپ صرف اتنا کہہ دیں گے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، بات ختم۔ اگر بڑا بچہ ہے، بڑا بندہ ہے، اس کو تفصیل سے سمجھانا ہے تو آپ اسے بتائیں گے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ یہ ایک مثال ہے پیج نمبر 41 پہ، قال، اب یہ دیکھیں انا پڑھنا ہے یا انا، اس کو انا پڑھیں گے، کیوں؟ جہاں بھی نون الف نا سے پہلے الف آئے، اس کے اوپر زبر ہو، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں آپ، اس کو حمزہ نہ کہیں، نون الف نا، نون الف زبر ایسے آ جائے، اس سے پہلے اگر الف کے اوپر زبر آئے تو نون کے بعد والا الف ہم نے نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کو بس پلے باندھ لیں۔ اور اس کی مثالیں میں آپ کو دو اور مثالیں دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک مثال تو ہے صفحہ نمبر 511 پر، سورہ ملک کی آخری آیت میں دیکھیں، آخری اس صفحے کی لائن میں، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا، یہ دیکھیں یہاں پر انا نذیر مبین، انا نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون الف نا سے پہلے الف آ رہا ہے اور اوپر زبر ہے یہ بھی حمزہ، میں اس کو الف کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہاں پر موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ دیکھیں سامنے آپ کے ایک لفظ ہے قالوا بلا قد جاء، اب آگے دیکھیں یہاں بھی نون الف نا ہے، زبر ہے اوپر، نون زبر الف نا، اب اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، وہاں پر الف آ رہا ہے، یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، کہتے اس کو بھی حمزہ ہیں، اس کو کہتے حمزہ ہیں، یہ حقیقت میں حمزہ ہے، وہ بناوٹی حمزہ، یہ حقیقی حمزہ۔ بناوٹی حمزہ یعنی الف آ جائے تو نون کے بعد والا الف نہیں پڑھنا، اگر حمزہ آ جائے پہلے تو پھر ہم نے نون کے بعد والا الف پڑھنا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری بات یہ ہے، یہ انا اکیلا نہیں ہے، یہ انا علیحدہ لفظ نہیں ہے، وہ انا علیحدہ لفظ ہے، یہاں پر یہ اس لفظ کا حصہ ہے، جا انا، یہ اس پہلے لفظ کا حصہ ہے۔ تو یہ اس پر بات ہوگی کہ نورانی قاعدے میں یہ پڑا نون کیوں تھا، یہ میں نے اس کی وضاحت چھوٹی سی کر دی۔ پڑا نون ایسے جیسے ازینہ میں یہ نون پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے پڑا نون ایسے پڑھنا ہے۔ اب بات آ گئی کہ یہ توبہ کان یا واسطن میں یہ الف ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، سے پہلے کیسے کرنا ہے، تو وہ ایک بات پہلے بھی گزر چکی ہے، وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے اندر ایک بات ہے کہ دو زبر کی تنوین میں کبھی بھی الف ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو دو زبر تون پڑھیں گے، قاف دو زبر قن پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ اس کا یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس میں الف اور یا ہم نے نہیں پڑھنی۔ تنوین کے اندر خاص طور پہ زبر کی تنوین میں ہم نے نہ الف پڑھنا ہے نہ یا پڑھنی ہے۔ اب دال دو زبر دن پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے، را دو زبر رن پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ تھا آپ کے سوال کا مختصر سا جواب۔